السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان منور اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیم کے پلیٹ فارم سے نشر ہونے والا پروگرام روایت۔ ناظرین، روایت میں ہم آپ کو مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ لوگوں سے ملاقات کروائیں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کس طرح آج بھی اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے کی پہلی کڑی میں آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت اچھے شاعر تو ہیں ہی، اس کے علاوہ سوشلسٹ ہیں، مارکسزم انہوں نے پڑھ رکھا ہے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم انہی سے جانتے ہیں کہ ان کا زندگی اور وہ کیسے گزر رہی ہے اور وہ کس طرح آج بھی اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میری مراد جناب ظہیر مشتاق رانا صاحب ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک، بس کا بہت شکریہ، آپ نے میرے پہلے پوڈ کاسٹ میں مجھے حوصلہ بھی دیا اور تشریف لائے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہمیں ملی ہے، میری جو تحقیقی ٹیم ہے جس میں میرے علاوہ صرف میں ہوں، تو اس میں ہے کہ 14 نومبر 1982۔ تو کیا یہ درست ہے؟ جی جی بالکل، میری تاریخ پیدائش یہی ہے، لیکن جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ 1 جولائی 1983 ہے۔ 1983۔ ہاں جی۔ تو سر کس طرح آپ نے جو ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہ کہاں سے، وہیں سیالکوٹ سے ہی حاصل کی ہے یا؟ ابتدائی تعلیم چونکہ ہمارا جو دیہی علاقہ ہے سیالکوٹ کے نواح میں، تو وہاں پہ گاؤں کے اندر ہی ہمارے وہ مڈل اسکول تھا جہاں سے میں نے مڈل تک اپنے گاؤں میں ہی، پھر اس کے بعد ہمارے ایک بارڈر پہ 4 سیکٹر ہے اچھا جہاں سے مطلب میں نے سیکنڈری، پھر اس کے بعد پولی ٹیکنیکل کالج سیالکوٹ سے سول ٹیکنالوجی میں۔ تو اس کے بعد پھر باہر کویت چلے آئے۔ کویت میں پھر مارکیٹ کے حوالے سے اپڈیٹ رہنے کے لیے جو ایگزیکٹو پوسٹز ہوتے رہے ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں سیل سے جڑا ہوا ہوں، بعد میں پھر فائنانس کی طرف بھی آنا پڑا۔ تو سر آپ کا زندگی کا زیادہ تر حصہ ملک سے باہر گزرا ہے، یہ جب آپ نے ہوش سنبھالا تب سے آپ نے باہر گئے یا کہ کچھ حالات کی وجہ سے آپ کو باہر جانا پڑا؟ دیکھیں، ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ زندگی کی سانسوں کو رواں دواں رکھنے کے لیے یہ جو ہجرت ہے یہ اختیار کرنی پڑتی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ ایک آخری راستہ ہے ہمارے طبقے کے لیے، نچلے طبقے کے لیے۔ پاکستان میں جو ایک معاشرتی سٹرکچر ڈیزائن ہو چکا ہے، یہ اس کے اگر اس کو ہم دیکھیں تو نیچے والے طبقے کی اگر بقا یا سانسوں کی روانی یا ان کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ اگر پوری آپ نے کرنی ہے تو یا تو آپ کو مزاج کیا اور تو کوئی رائے نہیں ہے، باہر کا رخ کرنا پڑے گا۔ زیادہ تر ہمارے علاقے میں جو سیالکوٹ کے ایریا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر باہر ہے، یہ زیادہ تر بات۔ اور خاص کر مڈل ایسٹ میں ہے۔ تو پاکستان کے سے بعد باہر جب میں آیا تو وہاں پہ خوش قسمتی سے کامریڈ جاوید تھے ہمارے، بہت خوبصورت اور بہت انرجیٹک انسان ہے وہ، تو ان سے ملاقاتوں کا رہا، ان سے ملاقاتیں رہیں، پھر ان کے توسط سے یا عیسیٰ بلوچ کے توسط سے خیر جاوید صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ دوستوں سے دوست۔ ہاں، پھر وہاں سے مارکسزم کے اوپر بات چیت شروع ہوئی، پھر وہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوتی کتابوں پہ، مختلف کتابوں پہ، پھر وہ ہوتے ہوتے سلسلہ جو ہے نا وہ مطلب یہاں تک آ پہنچا۔ اور آپ نے وہیں سے فیض صاحب کو پڑھنا شروع کیا یا اس سے پہلے آپ جب پاکستان میں تھے تب آپ؟ دراصل فیض صاحب کو آپ کو پتہ ہے وہ تو سلیبس کا حصہ بھی ہیں پاکستان میں، جی۔ تو فیض صاحب کو تو ہم نے پڑھا ہوا تھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب پڑھا ہوا تھا فیض صاحب کو تو فیض صاحب کے جو مصرے یا شعر ہمیں یاد تھے، ان کی شان نزول کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اچھا۔ ان کا ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ جو چیز کہی گئی ہے یہ کس تناظر میں یا فیض صاحب نے کیوں کہی ہے، کیوں کہی؟ تو وہ چیزیں مطلب ایک جامد شکل میں میرے ذہن میں موجود تھی، لیکن جب میں گیا اپنا کویت میں اور عیسیٰ بلوچ بھائی سے ملاقات ہوئی تو اصل میں بہت زیادہ سنا
بہت فیض زیادہ صاحب سنا فیض صاحب کے بارے میں، مطلب اتنا پڑھا نہیں جتنا سنا میں نے آپ شخصی حوالے سے بات کر شخصی حوالے سے۔ پھر اس کے بعد ایک دلچسپی پیدا ہوئی، پھر فیض صاحب کو پڑھنا شروع کیا، پھر فیض صاحب کھلتے گئے، پھر فیض صاحب مطلب ایسے کھلے کہ ان کی جو شاعری ہے، اس کا جو تناظر ہے، اس کے پیچھے جو ان کی کمٹمنٹ ہے، وہ بہت ایک امیزنگ چیز تھی میرے لیے کہ انسان اس حد تک بھی کسی فکر کے ساتھ کمیٹڈ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے وہ جلا وطنی اور جیل میں گزار دے۔ جیل میں تو اور فیض صاحب جیسا انسان جن کے پاس اور زیادہ بہت اپرچونٹیز تھیں، وہ باہر بھی رہ سکتے تھے، اپنے عزم کے ساتھ ڈٹے رہے، وہ ڈٹے رہے، مطلب شاعر ہوتے ہوئے شاعر ہوتے ہوئے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ضیاء الحق کے بعد ایک تاثر دیا گیا ہے کہ شاعر جو ہے وہ نظریات یا کسی بھی قبیل یا ازم سے نہیں جڑ سکتا، وہ ایک آزاد خیال چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین مثال ہے ہمارے سامنے کہ آپ کو فیض صاحب کی قد و قامت کا بھی پتہ ہے، ہاں ٹھیک ہے؟ فیض صاحب کے قد و قامت سے کسی کو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی اعتراض بھی ہے کسی کو ان کے بہترین اور آفاقی شاعر ہونے میں۔ کافی ہے اگر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے ازم کے ساتھ وہ کمیٹڈ تھے تو اپنے رومان پھر یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو دوست شاعر دوست ہمارے نظریات کو منہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی بھی مخصوص سائنسی نظریے کو شاعر کی خاص کر تخلیقیت سے منہا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اچھا عمل ہے۔ اگر تعمیر اور تخلیق کسی نظریے سے جڑ کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت شرنک ہو جاتی ہے، تو فیض صاحب ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہیں کہ وہ آج تک گائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اور سب سے زیادہ ان کا لکھا بھی گیا فیض صاحب۔ اس کے بعد فیض صاحب کے بعد بھی ان کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی، تحقیقی کتابیں لکھی، وہ بھی ان کی شخصیت کو لکھی جا رہی ہیں ابھی تک لکھی جا جی۔ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جب لیاقت علی خان صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ اس اگلے الیکشن میں وہ نہیں رہی، ہاں تو انہوں نے مطلب وہ ایک کیس جھوٹا سا بنا کے تو عوام کی جو مطلب ایک جس طرح آج کل ہو رہا ہے کہ جب جی چاہے جس کو مرضی غدار بنا کے تو ہاں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو ویسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا، فیض صاحب کے ساتھ بھی ان کو بھی اٹھایا گیا، ان کے جو اپنا آرمی کے کچھ لوگ تھے ان کو، تو وہ بھی تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ وہ ایک جھوٹا کوئی کیس تھا۔ جھوٹا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ان کی جلا وطنی ہے وہ 70s میں جب ضیاء صاحب تھے، تو بہرحال اس وقت وہ بہت دل برداشتہ ہو کے یہاں سے گئے تھے، اور جو 4-5 سال کی جلا وطنی ہے وہ جلا وطنی کچھ لوگ تو خود ساختہ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عرصہ حیات ہی اتنا تنگ کر دیا گیا تھا ان کا ہاں کہ ان کے پاس جو ہے وہ باہر کے علاوہ کوئی کوئی چارہ نہیں تھا، تو لوٹس کی ایڈیٹرشپ کے لیے وہ چلے گئے تھے، تو وہاں رہے، پھر وہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر مہلت ہی نہیں ملی ان کو، 1-2 سال وہ رہے ہیں یہاں پہ، پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سوشلزم کی جس طرح آپ نے بات کی، اور کیا آپ اس وقت پاکستان میں اس کو تبدیل ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا جو ہمارے طبقاتی نظام ہے یا جس طرح ہماری تقسیم ہے اس کا کیا اثر دیکھتے ہیں، اور کب تک اس یہ تبدیلی ہم نہیں، یہ چیزیں دیکھیں یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے ایسا جو ٹائم فریم دے سکے، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے گراؤنڈ کے حالات ہیں وہاں پہ جو تبدیلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، مطلب بلوچستان کے اندر آپ جی دیکھیں، گلگت بلتستان ہے، وزیرستان ہے، اس کے اندر جو روز نکلے ہوئے ہیں، جس طرح نکلے ہوئے ہیں، یا پنجاب کی عوام جو اب سمجھتے ہیں کہ ان کو جو شعور آ گیا ہے، یعنی اس سے پہلے ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ آرمی جو ہے نا وہ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس حد تک جا کے چیزوں کو جو ہے وہ اثر انداز وہ چورا نہیں بھی وہ نہیں بکنے والا، تو یہ چیزیں یہ بڑی خوشائند چیز ہے۔ اور دوسرے صوبوں کو تو پنجاب سے ہمیشہ یہ گلا رہا ہی ہے کہ یہ لوگ باہر آنے والے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو، ہر آنے والا، چاہے وہ کوئی مطلب ڈکٹیٹرشپ کی رستے سے جو بھی گیٹ وے ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے رستے سے جو بھی آتا ہے یہ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو یہ کم از کم اب ایسا ہوا ہے، ایسا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جب تک آپ کا گھر اثر انداز نہیں ہوتا کسی ہاں وجہ سے، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ
فلاں بندہ جو متاثر ہوا تھا اس کا درد کیا. ڈر کیا تھا. تو اب چیزیں اور طرح سے دیکھی جاتی ہیں. لوگوں کے اندر شعور ہے لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جس قدر یا ہم پنجابی بھائی جو ہیں ہمارے, وہ چونکہ اس سارے سین کا, اس ساری جو بیوروکریسی ہے, سول بیوروکریسی ہے, ملٹری بیوروکریسی, اس کا حصہ ہیں. جب تک یہ کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے اس جبر کے خلاف, تب تک کوئی مستقل تبدیلی یا کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز جس کو ہم تبدیلی کا نام دے سکیں, یا کوئی ایسی جست ہمارے پاکستان کی تاریخ میں تاریخی ہو جو جس کو ہم تبدیلی کا نام دے سکیں, وہ نہیں آ سکتی جب تک پنجاب اس میں انوالو نہیں ہوتا, جب تک پنجاب حوصلہ افزائی نہیں کرتا. میں پنجاب کی بات دیکھیں, طبقہ جو ہے بلوچستان کا نیچے والا, جو خیبر پختونخوا کا نچلا طبقہ ہے, یا گلگت بلتستان ہے, یا دوسرے جتنے بھی ہمارے, وہ نیچے والا طبقہ تو پس رہا ہے, خواہ وہ پنجابی ہے, خواہ وہ مطلب تو ان کو اتنا شعور بھی تو نہیں دیا گیا نا. نہیں, دیکھیں شعور جو ہے وہ تب آتا ہے جب آپ کی گراؤنڈ کے اوپر جبر کی شدت اس سطح پہ چلی جائے جہاں پہ سانس لینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے, پھر وہ بندہ باہر نکلتا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے تو پھر ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ابھی تک شعوری سطح ہمارے ادھر یہ ہے, میں اپنے مطلب علاقے کی بات کرتا ہوں, کہ وہ پنجاب کے اندر ہو رہی سیاست کوئی سیاست سمجھتے ہیں. وہ کیا بلوچستان میں ہو رہا ہے, مہرنگ بلوچ کے کیا کیا ڈیمانڈز ہیں, مہرنگ بلوچ کیوں باہر نکلی ہوئی تھی, اسلام آباد آئی ہوئی تھی, اس کے پیچھے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یعنی کہ ایک شعور اور جو تنگ آ کے لوگ اپنی پیاروں کے لیے, جن کو یہ آئیڈیا نہیں, اس جلسے میں ایک فکرہ کہتی ہیں ماروں, جس کا میں نے اثر بھی لیا تھا, کہ اس میں ایک بیوہ بہن تھیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ کم از کم پتہ چل جائے نا کہ میں بیوہ ہوں یا میرا سہاگ ہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ لوگ وہ ان پہ بیت رہے یا وہ نکلے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے ہم پہ بیتے اور ہم بھی نکلیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس درد کو محسوس کرنا چاہیے. بلوچی کو ہمارے دشمن نہیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ اپنے دکھ پہ رو رہے ہیں, تو ہمیں کم از کم ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, حوصلہ دینا چاہیے. ان کے جو مطالبات ہیں, اب دیکھیں وہ کیا کریں. اب آپ کا جو دارالخلافہ ہے وہ پنجاب میں, ٹھیک ہے, آپ کا جو ایک فیڈریشن ہے وہ پنجاب سے آپریٹ ہو رہی ہے, وہ احتجاج کرنے پنجاب ہی آئیں گے نا, وہ سندھ میں جا کے تو احتجاج نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تو ہمارے کچھ ادیبوں کو, شاعر دوستوں کو یہ بھی اعتراض رہا ہے کہ یہ پنجاب کے خلاف بولتے ہیں. بھائی پنجاب کے خلاف نہیں بولتے. میں دیکھیں بحیثیت ایک پنجابی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اگر اس وقت جو وقت ابھی جا رہا ہے, اگر ہم تھوڑا سا سیاست کے ساتھ ایک سائنسی پوائنٹ آف ویو سے اگر جڑیں, تو جو تاریخ کے اندر تبدیلی کا جو ایک وقت متعین ہوتا ہے, یا جب وہ تبدیلی آنا ہوتی ہے, جیوگرافیکلی یہ سارے حالات پولیٹیکلی ملتے ہیں, تو وہ ذرا جلدی آ جائے گی, مطلب زیادہ جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ ضرور, یہ بہت جلد ہو اور ہم دیکھیں. اور لازم اس کے علاوہ منظور پشتین ہے, محسن داوڑ ہیں, یہ لوگ ہیں. دیکھیں یہ میں یہ سوچ رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا بھی تنظیم کاری پنجاب کی ہو اس اور یہ تناظر میں, تو چیزیں جو روٹ لیول پہ جو نیچلے والا طبقہ ہے اس کو منظم کر کے احتجاجات کے لیے نکالا جائے, تو چیزیں جلدی سے تبدیل ہو سکتی ہیں. اور یہ شعور بھی انسان اگر اور دیکھیں نا آپ عمران کے ڈی چوک پہ عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے اقتدار کے لیے نکلا جا سکتا ہے, تو اپنی ذاتی ڈیمانڈز کے لیے, اپنی بنیادی ضرورتیں جو ہیں ان کے لیے نکلے نا. ٹھیک ہے, جب بھی آپ کو کبھی آپ افتخار چودھری کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی آپ نواز شریف کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی یہ ان کے اوپر اپنے اقتدار کی جنگ ہے, یہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ سے چھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان سے چھین رہی ہوتی ہے, ہم لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے. چیزوں کو جب تک ہم اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے, سائنسی تناظر میں نہیں دیکھیں گے, یعنی کہ سوشلسٹ پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں گے, تب تک یہ سمجھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں. جو طبقاتی ایک تقسیم ہے, طبقاتی تقسیم میں اوپر والا طبقہ کیسے مڈل کلاس کے تھرو نیچے والوں کو استعمال کرتا ہے, جب تک یہ چیزیں ہم
انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے. ہم آسانی ڈھونڈتے ہیں نا, ہم لوگوں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں, خود آزاد نہیں ہوتے. تو وہی آج تک چلا رہا ہے اور وہی چلا جا رہا ہے. نہیں, یہ صرف میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کے اندر بالکل. میں نہیں سمجھتا, ہمارے کامریڈس ہیں جو پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی جو تنظیمی سطح ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی ہم دوسرے صوبوں میں دیکھتے ہیں. جتنی ہم گلگت بلتستان میں بابا جان ہیں, ادھر مہرنگ بلوچ ہیں, ماما قدیر ہیں, کشمیر میں اس طرح. ہاں ہمارے عیسیٰ بلوچ صاحب ہیں لیاری میں, مطلب وہ پھر مطلب جو انٹلیکچولیٹی میں سمجھتا ہوں تاریخ فلسفی کی جو سہل ترین تفہیم ہے اور جو تاریخ کی ایک درست سمت میں ایک رہنمائی ہے, وہ ڈاکٹر شاہ محمد مری بہت بڑا نام ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ہم جن سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نیچے والا طبقہ ہے, خواہ وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہے, ان سے استفادہ کرنا چاہیے. ان کی جو ایک سیاسی بصیرت ہے, ان کی جو ایک تاریخی بصیرت ہے, اس سے استفادہ کر کے اپنی راہیں متعین کرنی چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ چیزوں کو کیسے لے کے آگے چلنا ہے. تو یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ قوموں کی زندگی میں کیسے رونما ہوتی ہیں. تو وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں, یہ مسئلہ صرف جو ہے نا وہ بلوچیوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف خیبر پختونخوا والوں کا نہیں, سندھیوں کا نہیں ہے یا پنجابیوں کا. یہ مسئلہ ہمارے نیچے والے جو ان تمام صوبوں کے نچلا یکسانیت سے موجود ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو نچلا طبقہ ہے اس کو کون سی بھنگ گھول کے پلائی ہوئی ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا, اب یہ عمران خان نے شعور دیا ہے, یعنی عمران خان تو اتنا متاثر ہوا ہی نہیں جتنا متاثر بھٹو صاحب ہوئے ہیں یا بھٹو صاحب کا خاندان ہوا ہے. نواز شریف بھی متاثر ہے, لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو پاپولسٹ طرز سیاست ہے نا, وہ برننگ ایشوز پہ سیاست کرتی ہے. وہ روٹ لیول کے جو ایکچوئل مسائل ہیں ان پہ وہ سیاست نہیں کرتی ہے. وہ اپنے اقتدار, یہ ان کے اقتدار کی جنگ ہے, ہمارے مطلب مسائل کا حل نہیں ہے ان کی سیاست جو ہے. تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے. ہمیں جیسے میں نے نام لیا ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب کا, یا مہرنگ ہیں, یا ان کی جو ایک تحریک ہے, وہ ان کا جو ایک سیاسی تجزیہ ہے وہ کرتے ہوئے اب کم از کم یہ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر نکلے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی منظم طریقے سے اپنے حقوق کے لیے جو درپیش ہیں ہمیں بحیثیت پنجابی ہوتے ہوئے وہ نکلے تو وہ زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے تنظیم میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ تنظیم ہونی چاہیے, اور گراؤنڈ پہ ہونا اس کے لیے بہت ضروری بہت زیادہ. تو آپ نے اس کے لیے گراؤنڈ پہ آپ نے کیا ورک کیا ہے اور آپ نے کس طرح ہو, کیونکہ آپ تو باہر رہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, میں 2012 میں پاکستان گیا تھا, اور 2012 میں پاکستان جانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ میں کچھ چھوٹا موٹا کاروبار کروں وہاں پہ, اور ہم عملی طور پہ میں سیاست میں, کیونکہ دیکھیں مسئلہ یہ شاعری ایک جزوی ٹول ہے, اس کی اثر پذیری جو ہے نا وہ اذہان تک ہے. پریکٹیکلی عملی طور پہ جو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں وہاں پہ وہ ایک سیاسی جو ایک عمل ہے وہی اس کا سلوشن ہے. تو اس پروسیس کا حصہ بننے کے لیے میں 2012 میں پاکستان میں گیا بھی, اور وہاں پہ جا کے اپنے علاقے کی جو ایک سائیکی ہے اس کے مطابق میں نے پولیٹیکلی انوالومنٹ مطلب میں نے شروع کی. پھر بدقسمتی سے میرا وہاں پہ جو کاروبار تھا یا وہ نہیں چل سکا, پھر مجھے واپس آنا پڑا. کوئی 2014-15 میں پھر واپس آیا. پھر میں 2019 میں گیا کہ یار کسی وجہ کسی طرح مطلب ہم بھی وہ کچھ تو مٹی کی محبت میں معشوفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے. مطلب وہ جو آخری 5 سال ہیں نا یہ والے, یہ میری زندگی کے بہت بدترین سال ہیں. میں سوچتے ہوئے بھی گھبراتا ہوں کہ معاشی بدحالی کا مطلب ایک بندہ 18 سال باہر رہ کے کچھ اپنا کماتا ہے, وہ پاکستان میں یا کسی کہیں پر بھی لے کے جائے, اس کا ان ایکسپیکٹڈ وہ ڈوب جائے تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے. ہاں اس میں چلے مطلب مجھے بھی مارکیٹ کی سمجھ نہیں کہ یہ بھی تھا. دوسرا یہ تھا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا, میری ذاتی کوشش یہ تھی کہ ہم کچھ ایسا کریں, میں کچھ ایسا کروں ذاتی طور پہ جو پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو منظم کر سکیں وہاں پہ. تو 19 20 21 میں پھر میں یہاں آ گیا, یعنی کہ جو ایک میری مطلب سمجھیں کہ دوبارہ پھر نئے سرے سے 0 سے سٹارٹ لینا تھا. وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن آ کے سٹارٹ کیا رہا اب آپ کے سامنے. مطلب ٹھیک ہے وہ یہاں سے لینا تو ٹھیک ہے, لیکن اندر سے ایک محرومی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے پاکستان ہونا چاہیے, ہمیں پاکستان ہونا چاہیے.
اور وہاں پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے، لوگوں کی جو مطلب پنجاب کی خاص کر جو اپنے علاقہ میرا ہے وہ کافی پچھڑا ہوا علاقہ ہے، تو وہاں پہ مطلب ابھی تک 5-7 سال پہلے بھی آرمی کو نجات دہندہ یا اسٹیبلشمنٹ کو نجات دہندہ ہی تصور کیا جاتا رہا، تو ابھی جا کے کچھ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بندہ جا کے وہاں پہ کام کرے، لیکن حالات ہم اور حالات اور ہماری جو معاشی مجبوریاں ہیں وہ ہاں نہیں تو ہم وہاں مس فٹ آپ کو لگتا ہے نا کہ مطلب اب ہم جو باہر رہنے کے عادی ہو چکے ہیں یا کیونکہ وہ آئے تو ہم مجبوری میں تھے لیکن اب ہم عادی ہو چکے ہیں، تو ہم اگر پاکستان میں جائیں بھی تو مس فٹ نظر آتا ہے وہاں پر، وہاں کے جو حالات ہیں، جس طرح آپ نے نقصان اٹھایا یا آپ کو مجبوراً آپ کو باہر نکلنا پڑا ہو، چاہے آپ 2 بار آپ گئے، آپ نے کوشش کی کہ یار چلو میں وہاں پر سیٹ ہو جاؤں، تو ہم لوگ وہاں مس فٹ ہے ہاں نہیں کہہ سکتے بالکل ہے ایسا، کیونکہ ایک عرصہ باہر رہتے رہتے آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، آپ جو مارکیٹ نارمس یہاں پہ ہیں، جو منڈی کی قدریں یہاں پہ ہیں وہ ہاں، وہاں پہ نہیں ہیں، اور یہاں پر انسان کی وہاں پہ قدر کی کچھ چیزیں جو ہیں دیکھیں جبر تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن کام کرنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے جو ایک بہت تنگ سا ماحول ہے پاکستان میں، وہ بہت جان لیوا ہے، وہ- سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہاں، بھی مشکل ہے، مطلب میرے جیسا آپ جیسا بندہ جو ایک غریب گھر سے ہے، جو نیچے والے طبقے سے ہے، اس کو اپنی عزت کا اور اپنے بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنے کے لیے اور تو کوئی آپشن نظر نہیں آتی یہ اس صورت حال۔ معاشرتی تقاضے بھی تو بہت ہے نا، مطلب اگر ایک بندہ جس کے وہ جو بھوک سے مر گیا ہے، مرنے کے بعد ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جی اس کے کل ہوں گے، پھر اس کے ساتھ جو میرا آتے ہیں وہاں وہ پیچھے والے بھی پھر رشتے رہتے ہیں، بلتے رہتے ہیں، یہ ٹرمز جو اچھا نہ کریں تو بھی پرابلم ہے، اور کرنا تو پھر وہ یہاں سے مانگیں گے وہاں سے مانگیں گے تو وہ کریں گے، تو یہ بھی ہمیں اس بارے بھی سوچنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے اور سب سے بری عادت کون سی ہے؟ غیر مستقل مزاجی دونوں، اچھا، اچھی بھی اور بری، میں نے تو نہیں دیکھا کم، مطلب 2-3 مجھے سال لگتا ہے رکھا کہ میں بہت غیر مستقل مزاج ہوں، تو آ جاتا ہوں مطلب جلدی، لوگوں سے بھی۔ نہیں غیر مستقل مزاجی کا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے فرض کرو میں اگر آپ سے اکتاؤں گا تو اٹھ کے چلا جاؤں گا، صبح آ کے پھر مل لوں گا، تو وہ نہیں بات گوانی مطلب غیر مستقل مزاجی ان سینس کہ میں کوئی بھی کام مستقل نہیں کر سکتا، مجھے اس کو بریک دینا پڑتا ہے، اس کو بریک دے کے پھر شروع کرنا پڑتا ہے، یا بالکل ہی چھوڑ دیا جاتا۔ تو سر آپ کو مطلب چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ، اور اسی ایکسیپٹنس کو جو میں نے فیل کیا وہ اپنے شعروں میں بھی آپ کہتے ہیں، جس طرح آپ کا ایک شعر ہے کہ دھلے گی ویسی سہولت سے بدگمانی کہاں، اب نائے تعلق میں اتنا پانی کہاں، لیکن میں کیونکہ آپ کے ساتھ رہا ہوں پچھلے 2-3 سالوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو بدگمانیاں دور کرنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جتنے بھی تعلقات آپ کے ارد گرد ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے معاشی جذباتی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کے ارد گرد ہیں، وہ جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ کیا بری شے ہے یہ آ گئی بھی کہ پہلی ملاقات میں کھلنے لگتا ہے مجھ پہ تعلق بھی اور اس کی میعاد، اور تو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ کتنا چل سکتا ہے، یا میں اس کے ساتھ کس لیول پہ جا کے بات کر سکتا ہوں، یا یہاں پہ اور جو تھوڑا سا ڈیپ ریلیشن ہوتا ہے اس کو تو میں کسی قیمت پہ جانے نہیں آپ امکان بھی تو بہت رکھتے ہیں نا، کہ جس طرح آپ کا ایک شعر ہے کہ رنج کیا تیرے بچھڑنے پہ تو حیرت بھی نہیں، میں نے امکان سبھی پیش نظر رکھے، سکتا، یہ آگے ہی بہت بری چیز ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ کون کہاں تک جا مجدم صاحب کا بھی شعر ہے نا کہ آگے ہی موت کے برابر ہے، جان جاتی ہے جان جانے سے، تو کتنی بار آپ گزر چکے ہیں اس سے؟ سکتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آگے ہی ہے نا یہ ہر سطح پہ عذاب ہے، لیکن یہ ایک ایسا عذاب ہے جس کو سہے بنا آپ کا کردار نہیں بنتا، تسلیم شدہ کیفیت۔ اس عذاب کو سہنے کے لیے اس آگہی کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ کہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، یعنی آپ کتنے بینک بیلنس ہولڈر ہیں، کتنے آپ کا سرمایہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کتنی ذاتی دولت ہے، سب یہاں کردار رہنا ہے آپ کا، کردار ہے۔ وہ کریکٹر جو ہے وہ آگہی کے پروسیس سے اس کی جو عذاب ہے وہاں سے گزرنے کے بعد آپ کا بلڈ ہوتا ہے،
تو سر میرے کچھ ایک چھوٹی سی اس میں کوشچن ہے. اب میں آپ کے سامنے 2 نام لوں گا، آپ نے کسی ایک کو چوز کرنا ہے. مرزا غالب یا میر تقی میر. مرزا غالب. مرزا غالب. ابن انشا یا احسان دانش. اگلا. اللہ. فیض احمد فیض یا حبیب جالب. دونوں. دونوں. تو وہ فیض صاحب نے جب حبیب جالب صاحب عملی طور پر وہاں پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ہاں وہ بھی مطلب بڑا دلچسپ واقعہ ہے. شرمندگی کا اظہار کیا تھا آپ کا فیض صاحب نے کہ مجھے واپس جاتے ہوئے پاکستان واپس جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی. میں غالب کا جالب کیا احمد فراز یا منیر نیازی. دونوں. افتخار عارف یا اختر عثمان. اختر عثمان. اختر عثمان صاحب. عباس تاوش یا فرت آباد. دونوں بہت خوبصورت دوست بھی ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں. دونوں بہت کمال اس میں انسان. کوئی شک نہیں ہے سر. دیکھیے ان کا دونوں کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. دونوں بہت ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ان کی اپنی جو ہم اثر ہیں وہ ہم چھوٹے ہیں ان سے، ان کی اپنی ہو سکتی ہیں. ہمیں اس لڑائی میں میرا نہیں خیال آنا چاہیے. ہاں یہ لڑائی اگر ازم کی ہو تو میں سب سے پہلے آگے کھڑا ہوا ہوں. اور ازم بھی اگر کوئی مطلب سیاسی سطح پہ پاکستان کے نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہو اور عباس تابش وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، مطلب ایسے آئیکن کی شکل میں جو نظام تبدیل نہیں ہونے دے رہا، تو سب سے پہلا مخالف میں عباس تابش کا ہوں. میں نجمی یا تہذیب آفی. دانیال تریر. سر ایک میں کچھ آپ کے سامنے نام رکھوں گا چیزوں کے، آپ کے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے. زندگی پاکستان میں. اور پیسہ اتنا جتنا آپ سروائیو کر سکیں، خوش رہ سکیں، سٹرگل کر سکیں، اجتماعی انسانی منگوں کی بارآوری کے لیے آپ کوشش کر سکیں اور آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے بچے بھوک سے مر جائیں. گھر گاؤں میں رہنا وہاں کو بہت ضروری ہے. دوست جس عمر کے جس حصے میں ہم ہیں، یا مطلب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ دوست وہی ہے اور وہی ہیں میرے جو نظریاتی ہم آہنگی جن کے ساتھ ہے. باقی جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، آپ ہیں، آپ بھائی ہیں، چھوٹے دوست ہیں، آپ کے ساتھ میرا نہیں خیال سے کبھی. مہربانی ہے کہ آپ آئے. آپ کے آنے کے بعد یہاں کی ادبی فضا ہے اس میں بھی شعور آیا ہے اور کتابوں سے ہم بہت زیادہ منسلک ہوئے ہیں. ماضی بہت خوبصورت. اور مستقبل میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ بہت اچھا رہے گا. ہاں تو کویت بہت اچھی یادیں ہیں واپس. دبئی اچھی. اس سے سال پہلے مشکل لگا تھا لیکن اب مزہ آ رہا ہے. شروع مجبوری میں کیے تھے لیکن اب مزہ آ رہا ہے. اپلاز ادب کیا خوبصورت پلیٹ فارم ہے. اور حماد بھائی بہت نفیس، بہت خوبصورت انسان ہے. مطلب مجھے دیکھ کے ان کو ویسے ہی پیار آتا ہے. بہت اچھے انسان ہے. کسی کے ساتھ چپلش نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے. اگر ہے بھی تو وہ یہاں تک ہے، منہ پہ نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. جونیئرس کو بہت سراہتے ہیں وہ. نہیں دیکھیں، وہ آرگنائزر ہیں، ان کا سینئرٹی یا جونیئرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں چھوٹے جو ان سے عمر میں چھوٹے بہت ان کو عزت دیتے ہیں. ہاں بالکل، اور اچھے انسان کی بہت اچھے انسان ہے. اندازے بیان اور میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، مطلب سنا ان کے ساتھ. مطلب آپ 3 سال سے یہاں ہیں، کوئی مشاعرہ میں نہیں کسی مشاعرے میں نہیں گیا. اندازے بیان. تو سر آپ کی مجھے ویسے میرا کارپوریٹ کلچر سے ویسے میری جان لیتی. آپ اپنی کوئی پسندیدہ غزل جو آپ کی خود کی اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، ایک غزل چلی. اچھا، یہ تو خیر پسندیدہ میری بچے تو سارے ہی برابر نے. ہاں مطلب کیا سناؤ. حبس بڑھتا ہے تو اندازہ جاں ہوتا ہے. کیا اچھی غزل. حبس بڑھتا ہے تو اندازہ جاں ہوتا ہے، ورنہ جینے کا بھی احساس کہاں ہوتا ہے. حبس بڑھتا ہے تو اندازہ جاں ہوتا ہے، ورنہ جینے کا بھی احساس کہاں ہوتا ہے.
تاب تو لیتا ہوں میں آتش احسان مگر جو تنفس پہ گراں اس کا دھواں ہوتا ہے. تاب تو لیتا ہوں میں آتش احسان مگر جو تنفس پہ گراں اس کا دھواں ہوتا ہے. اور کوئی اس حال میں کیا خاک مسیحائی کرے, کوئی اس حال میں کیا خاک مسیحائی کرے, اس جگہ اٹھتا نہیں درد جہاں ہوتا ہے. اور وہ سما حسن میسر بھی کہاں باندھ میرا سکے, پسندیدہ شعر ہے. وہ سما حسن میسر بھی کہاں باندھ سکے جو میری چشم تخیل پہ عیاں ہوتا ہے. واہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ آئے، آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پہلے سر یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا دلاور علی حاضر صاحب کے 2 اشعار کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں پہ رات کٹ گئی، پلکوں پہ دن بتائیے، مہلت ملی ہے عمر کی، دولت کہیں لٹائیے. حد ادب کی بات تھی، حد ادب میں رہ گئی، میں نے کہا کہ میں چلا، اس نے کہا کہ جا. چاہیے. واہ. ناظرین، ملاقات ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں ایسی ہی ایک منفرد شخصیت کے ساتھ. السلام.